السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک نالج۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام یشکر تھا، بعد میں آپ کا نام نوح ہوا۔ قوم نوح وہ قوم تھی جنہوں نے سب سے پہلے دنیا میں بت تراشے اور ان کی پرستی شروع کی۔ آدم علیہ السلام کے 1000 سال کے بعد تک لوگ توحید پر رہے، پھر آہستہ آہستہ شیطان نے انہیں شرک کے راستے پر ڈال دیا۔ شرک عام ہو گیا، ایک اللہ کی عبادت بالکل ختم ہو کر رہ گئی۔ تب اللہ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی، انہوں نے بہت مشقت اٹھائی، جیسا کہ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کرو، اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرا کرو اور میرا کہنا مانو، تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں وقت مقررہ تک چھوڑ دے گا۔ نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں سخت محنت کرتے رہے، دن رات لوگوں کے گھروں اور ان کی اجتماعوں میں جا جا کر انہیں دعوت دیتے رہے۔ آپ نے انہیں اعلانیہ اور پوشیدہ دعوت دی، یہاں تک کہ آپ کو دعوت دیتے دیتے 950 سال گزر گئے، لیکن سوائے چند لوگوں کے کوئی ایمان نہ لایا۔ تب انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے اللہ، میں نے اپنی قوم کو دن رات تیری طرف بلایا، لیکن یہ میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگنے لگے۔ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں اور کہنے لگے، ہم تیری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ میں نے پھر بھی ان سے کہا، اپنے مالک سے بخشش طلب کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اس وقت نوح کی قوم میں ایک بادشاہ تھا، وہ بہت مغرور تھا۔ وہ قوم سے کہنے لگا، نوح کی باتوں پر کان نہ دھرنا اور اس سے بحث نہ کرنا، یہ جو کرتا ہے اسے کرنے دو، تم اپنے بتوں کی پوجا پر ڈٹے رہو۔ چنانچہ لوگوں نے نوح علیہ السلام کی باتوں کی طرف سے کان بند کر لیے اور اپنے بادشاہ کی بات پر عمل کرنے لگے۔ تب نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، اے پروردگار، یہ میرا کہنا نہیں مانتے اور ان لوگوں کی سنتے ہیں جن کی اولاد اور مال نے انہیں فائدہ تو نہ دیا بلکہ الٹا نقصان پہنچایا، اور انہوں نے دوسروں کو میرے پیچھے لگا دیا اور خود بھی مجھے ستانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، اپنے دیوتاؤں کو نہ چھوڑنا۔ دوستو، اس وقت نوح کی قوم میں 5 بڑے دیوتا تھے جن کی یہ پوجا کرتے تھے۔ ان میں دیوتا ود، سوا، یہوس، یہوب اور نسا، یہ 5 بڑے دیوتا تھے جن کی یہ عبادت کرتے تھے۔ یہ لوگ خود بھی گمراہ تھے اور دوسرے بہت سے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر ڈالا تھا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال دن رات لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن اتنے عرصے میں صرف 80 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے، اور ان ایمانداروں کی اکثریت فقراء، غریب، مساکین اور غلام قسم کے لوگوں پر مشتمل تھی، جس کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہ تھی۔ اس قوم کے چند سردار ایسے بھی تھے جو مشکل سے 10 کے قریب ہوں گے، تو نوح علیہ السلام کی بات سننے کو راضی اور ایمان کی دعوت قبول کرنا بھی چاہتے تھے، لیکن وہ ان فقراء، غریب اور غلام جو ایمان لائے ہوئے تھے، ان کے ساتھ نہ تو بیٹھنا اور نہ ہی ان میں شامل ہونا چاہتے تھے، اور کہتے تھے کہ تم ان کو اپنے گروہ میں سے نکال باہر پھینکو تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں ایمان والوں کو کیسے نکال سکتا ہوں جنہیں اپنے رب سے ملنا ہے؟ تم جہالت کی بات کر رہے ہو، میں تم سے کچھ خزانوں کی مانگ یا تمہیں کوئی خزانے دینے کی بات نہیں کرتا، میں تو اللہ کے دین کی بات کرتا ہوں، تم اس پر ایمان لے آؤ، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ اس پر نوح کی قوم مزید اکڑ گئی اور کہنے لگی، اے نوح، تو نے ہم کو بہت ڈرا دھمکا لیا، اب اگر تو سچا ہے تو جس چیز کا وعدہ تو ہم سے کرتا تھا اس کو لے آ۔ نوح علیہ السلام نے ان کی بات سن کر کہا، عذاب لانا تو اللہ کا کام ہے، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اور جب اس کا عذاب آ جائے گا تو کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ وہ قوم یہ سن کر آپ کو برا بھلا کہنے لگی اور آپ کو تکلیفیں دینے لگی، لیکن آپ پھر بھی تبلیغ کی دعوت سے رکے نہیں، اور کئی سالوں کے بعد بھی کوئی ایمان نہ لایا، سوائے وہ لوگ جو پہلے آپ پر ایمان لا چکے تھے، وہ آپ کے ساتھ تھے۔ پھر ایک دن آپ پر وحی نازل ہوئی کہ اے نوح، اب کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا سوائے وہ جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں، بس آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہوں، اللہ کا حکم اب پورا ہونے والا ہے۔ دوستو، نوح علیہ السلام کے جذبے کو دیکھیے، وہ مسلسل 950 سال تک دعوت دیتے رہے، لوگ انہیں جھٹلاتے رہے، لیکن پھر بھی وہ ان سے نا امید نہ ہوئے۔ لیکن اب جب ان پر وحی نازل ہو گئی کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا
اور کسی میں طاقت نہیں کہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو نوح علیہ السلام نا امید ہو گئے اور انہوں نے اپنی قوم پر بد دعا کی۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، تو روح زمین پر کوئی بھی کافر رہنے سہنے والا نہ چھوڑ۔ اگر تو ان کو چھوڑے گا تو یہ یقیناً تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، اور ان کے ہاں جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکرے ہوں گے۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے اور میرے ماں باپ کو اور جو بھی ایمان والے ہو کے میرے گھر آئے اور تمام مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے، اور کافروں کو سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہ دے۔ پھر اللہ نے ایک وحی کے ذریعے نوح علیہ السلام کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا اور ان کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس کشتی کو تیار کرنے کے لیے آپ کے پاس بھیجا تاکہ وہ آپ کو سکھائیں اور مدد کریں اور رہنمائی کریں۔ نوح علیہ السلام نے بہت سے درخت اگائے، پھر ان کو کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی تیار کرتے رہے۔ آپ بڑے بڑے تختے بناتے اور لوہا لاتے اور کیل بناتے اور ٹھوکتے۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے یہ ہنر سیکھ کر ان درختوں سے تختے بنائے۔ پہلے تختے پر نام آدم علیہ السلام اور دوسرے تختے پر نام حضرت شیس علیہ السلام کا، تیسرے پر ادریس علیہ السلام، چوتھے پر نوح کا، اور پانچویں پر نام موسیٰ کا، اور چھٹے پر نام صالح کا، اور ساتویں تختے پر نام ابراہیم علیہ السلام کا۔ اسی طرح 1,24,000 تختے نام سے پیغمبروں کے نکلے، یعنی ہر ایک تختے پر ایک ایک پیغمبر کا نام لکھا تھا، اور آخری تختے پر نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے صحابہ کا تھا کہ وہ خاتم النبی ہیں۔ نوح علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی تعلیم سے کشتی بنائی، اور پھر آخر میں 4 تختے کم ہوئے تو نوح علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ 4 تختے ان کے 4 یار کے نام، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، اور حضرت عثمان غنی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نام سے لگانا چاہیے، تو کشتی تمہاری اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ رہے گی اور نجات پائے گی۔ وہ تختے آپ نے جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر دریائے نیل کے پاس کسی کو بھیجا۔ وہاں ایک درخت تھا جو آپ نے منگوایا اور اس سے 4 تختے یاروں کے نام کے نکال کر اس کشتی میں لگا دیے۔ ایک روایت کے مطابق اس کشتی کو 100 سال میں تیار کیا۔ یہ تھی وہ کشتی جس کو نوح علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت کے مطابق تیار کیا۔ آپ نے دعوت کا کام چھوڑ دیا اور کشتی بنانے لگے۔ وہ لوگ جب انہیں کشتی بناتے دیکھتے تو مذاق اڑاتے اور کہتے، نوح پہلے تو نبی تھا، اب بڑا ہی بن گیا۔ مزید کہتے، یہ کیسا مجنون ہے کہ پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ، سردار اور ہر کوئی آپ کا مذاق اڑاتا، اور آپ کہتے، اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی ایک دن تم پر ہنسیں گے۔ جیسے تم مسکرا رہے ہو، تمہیں بہت جلد معلوم ہوگا کہ کس پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ اس کشتی کا حلیہ جو نوح علیہ السلام نے تیار کی، اس کشتی کا طول 300 گز، اونچائی 30 گز اور عرض 50 گز تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس کی لمبائی 1 کلومیٹر سے زیادہ تھی اور اونچائی اور گہرائی 30 ہاتھ تھی، اور یہ کشتی عام کشتی کی طرح کھلی نہیں تھی، وہ بند تھی تاکہ اوپر والے بارش کے ہونے والے نقصان سے محفوظ رہیں۔ اس کشتی میں الگ الگ 3 درجے بنائے گئے تھے، ہر درجے میں ایک دروازہ تھا، اور یہ 3 دروازے اس طرح تھے کہ ہر دروازے کے اوپر ایک دروازہ تھا۔ یہ اس کشتی کا حلیہ تھا۔ یہ کشتی آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو بطور عبرت اور نشانی کے باقی رکھا ہے۔ اس صدی کے علماء کے ایک گروہ نے اس کشتی کو ترکی کے ایک پہاڑ پر پا لیا ہے۔ اب وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے، اور اس کا حلیہ وہی تھا جو بیان ہوا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد طوفان آیا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو اس طوفان کے ظہور کی نشانی اور ایک علامات بتائی تھی۔ نوح علیہ السلام کے گھر میں ایک تنور تھا۔ اللہ نے فرمایا، جب یہ تنور جوش مارنے لگے اور پانی اس سے ابلنے لگے تو سمجھ لینا اللہ کا وعدہ آ گیا۔ چنانچہ مومنوں اور اپنے اہل و عیال کو اور زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کا جوڑا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لینا۔ دوستو، تنور سے کیا مراد ہے، اس سے متعلق مفسرین میں اختلافات ہیں۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد ایک چشمہ ہے جو زمین سے نکلتا ہے، لیکن راجہ و روایات کے مطابق اس سے مراد معروف تنور ہے جس سے آگ جلا کر روٹیاں پکائی جاتی ہیں۔ یہ تنور نوح علیہ السلام کے گھر میں تھا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے طوفان آنے کی علامت بتایا اور فرمایا، جب یہ پھوٹ پڑے تو سمجھ جانا۔ کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد 80 بتائی جاتی ہے۔ کشتی ان بستی کے لوگوں سے دور پہاڑ پر تھی۔ اللہ کی قدرت تھی
کہ تمام قسم کے جانور بھی کشتی کے پاس آ گئے۔ نوح علیہ السلام نے انہیں بھی سوار کر لیا۔ پھر اللہ نے آسمان سے مقرر کردہ پانی کو کھول دیا اور زمین سے پانی نکال دیا۔ جب پانی میں تیزی آ گئی تو سب ایمان والے کشتی میں سوار ہو گئے۔ پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس سے تمام شہر بستیاں، انسان اور جانور غرق ہو گئے، یہاں تک کہ پانی پہاڑوں سے بھی اونچا ہو گیا۔ اتنے بلند پانی پر یہ کشتی نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے اللہ کے حکم سے حفاظت سے پہاڑ کی طرف رواں دواں تھی، ورنہ اتنے طوفانی پانی میں کشتی کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے۔ کشتی میں نوح علیہ السلام کے کافر بیٹے کے علاوہ تمام گھر والے سوار تھے۔ آپ کے کافر بیٹے کا نام کنعان تھا۔ وہ ایک طرف کھڑا تھا۔ آپ نے اسے پکارا، میرے بیٹے، اس کشتی میں آ جا، ان کافروں کا ساتھی نہ بن۔ لیکن اس بخت نے کہا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچا لے گی۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ باپ بیٹے کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک طوفان کی موج نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ نوح علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اہل کو نجات عطا فرمائے گا۔ چنانچہ جب آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا بیٹا غرق ہو گیا تو آپ پکار اٹھے کہ اے اللہ، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا، اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے، لہٰذا ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ واضح ہو کہ نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنا بطور اصلاح تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں نہیں بچایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح علیہ السلام، وہ تیرے اہل سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ جب نوح علیہ السلام یہ بات جان گئے کہ ان کا سوال واقعے کے مطابق نہیں تھا تو فوراً اس سے رجوع کر لیا اور اللہ سے مغفرت طلب کر لی اور اپنے لیے دعا کی۔ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو لے کر پانی کی موجوں کو لے کر بلند ہو رہی تھی اور زمین میں موجود ہر چیز، انسان، حیوانات، چوپائے، پرندے غرق ہو چکے تھے۔ ان میں کوئی نہ بچا تھا، اگر کوئی بچا تھا تو صرف کشتی والے۔ جب کشتی پانی پر رواں ہوئی تو سوار لوگوں کی حالت خراب ہونے لگی، جس کی وجہ سے الٹی اور غلاظت کشتی میں ہی ہوتی رہی۔ جب کشتی بہت غلیظ ہوئی تو نوح علیہ السلام نے الہام الہی سے ہاتھی کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا اور قدرت الہی سے دو خوف اس کی ناک سے پیدا ہوئے اور وہ سب غلاظت کشتی کی صاف کر گئے، اور ابلیس نے خنزیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو اس کی ناک سے دو چوہے پیدا ہوئے۔ نوح نے کہا، اے شیطان ملعون، تجھے اس کشتی پر کون لایا؟ اور وہ چوہے آپ کے دیکھتے دیکھتے کشتی کو سوراخ کرنے لگے۔ تب نوح علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں فریاد کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان سے کہا کہ شیر کی پیشانی پر ہاتھ مل۔ نوح علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا تو دو بلیاں اس کی ناک سے پیدا ہوئیں اور اس نے سب چوہے کشتی کے کھا لی، اور اسی دن سے بلی دشمن ہے چوہے کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 ماہ تک کشتی میں رہے، اور بعض روایت میں سے یہ بھی ہے کہ وہ محرم کی 10 تاریخ کو کشتی سے نیچے اتر آئے۔ آخر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا اور اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ تمام پانی کو نگل لے۔ زمین نے سارا پانی نگل لیا تو زمین خشک ہو گئی اور کشتی جودی نامی پہاڑی پر جا ٹھہری، اور حکم ہوا سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر جائیں۔ نوح علیہ السلام جب کشتی میں تھے تو انہوں نے ایک کبوتر کو بھیجا تاکہ پتہ کیا جائے کہ پانی زمین سے اتر گیا ہے، تو کبوتر واپس آ گیا۔ اس کے بعد کچھ دن کے بعد پھر بھیجا تو وہ کبوتر پھر ویسے ہی واپس آ گیا، اور پھر چند دنوں بعد پھر بھیجا تو وہ جب آیا تو اس کے پاؤں زمین آلود مٹی سے بھرے ہوئے تھے، جن سے ان کو پتہ چل گیا کہ اب زمین میں پانی اتر چکا ہے اور زمین خشک ہو چکی ہے۔ اس طرح نوح علیہ السلام زمین پر اتر آئے۔ اس وقت اولاد آدم علیہ السلام میں سے کوئی انسان سوائے ان لوگوں کے زندہ نہیں بچا تھا۔ جزیرہ عرب، فلسطین اور ان کے گرد کا علاقہ غرق ہونے سے محفوظ رہا۔ ان کے علاوہ تمام زمین غرق ہوئی، تمام کے تمام طوفان کی نظر ہو گئے۔ صرف نوح علیہ السلام سے اولاد پیدا ہوئی اور زمین میں ان کی اولاد کے علاوہ اور کسی کی نسل باقی نہ رہی۔ اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی اور ابو السر ثانی کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ سام کی نسل زیادہ تر سفید رنگ کی تھی اور بہت کم لوگ سیاہ فام تھے اور کچھ گندمی تھے۔ حام کی اولاد کی اکثریت سیاہ فام تھی اور بہت کم لوگ سفید رنگ کے تھے،
اور یافس کی اولاد سرخی مائل رنگ کی تھی۔ عرب اور بنو اسرائیل سام کی اولاد میں سے ہیں۔ تمام حبش خام کی اولاد میں سے ہیں۔ ترک اور مشرقی ایشیا کے لوگ یافس کی اولاد سے ہیں۔ دوستو، طوفان کے بعد نوح علیہ السلام اللہ کے بندوں میں 350 سال تک زندہ رہے، پھر نوح علیہ السلام فوت ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق آپ مکہ میں دفن ہوئے، ایک دوسری روایت کے مطابق آپ لبنان میں دفن ہوئے۔ دوستو، یہ تھا نوح علیہ السلام کا قصہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے بہت جلد حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔